بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ دوستو، ناول شدت کی لاسٹ ایپیسوڈ کا دوسرا پارٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عالم عالم عالم، اس کے نام کی پکار پورے کلب میں گونج رہی تھی۔ چست جینز پر ٹی شرٹ پہنے چند لڑکیاں رنگ کے قریب ہی کھڑی پرشوق نگاہوں سے مہارت سے چلتے اس کے ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ اپنے مخالف کو مکوں کی زد پر رکھے وہ اس کا منہ لال کر چکا تھا۔ 2.5 منٹ کی بقیہ گیم اس نے 1.5 منٹ میں ختم کر ڈالی تھی، اور تولیے سے اپنا چہرہ پونچھا۔ جب وہ رنگ سے باہر نکلا تو بلو ڈائڈ بالوں کو جھٹکتی ایک لڑکی اس کے قریب آئی تھی۔ ہائے ہینڈسم، آج بہت دنوں کے بعد آئے ہو تم۔ اس کے ہاتھ سے تولیہ لینے کی کوشش کرتی وہ اترا کر بولی تو عالم نے ایک ابرو اچکا کر اسے دیکھا تھا اور تولیہ اس کے منہ پر اچھال دیا جسے اس نے بروقت کیچ کر لیا تھا۔ کیا میں تمہیں جانتا ہوں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ میرا نام مایا ہے، وہ مسکرائی۔ تم کرسچن ہو؟ عالم نے مزید پوچھا تو وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ آف کورس میں ہوں۔ اپنے بال جھٹکتے ہوئے اس نے کندھے اچکائے تو عالم سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ اس کی حرکت پر حیران ہوتی اس کے پیچھے لپکی۔ سو واٹ، اب ریلیشن میں آنے کے لیے بھی تمہیں ایک مسلم لڑکی چاہیے؟ وہ حقیقتاً حیران ہوئی تھی۔ اس کے سوال پر عالم کے قدم تھم سے گئے تھے۔ وہ لڑکی کیا کہہ رہی تھی؟ اسے کیا باور کروا رہی تھی؟ زنا کی کوئی معافی نہیں ہے، اگر آپ کریں گے تو ہاں، آپ کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ میرا کہیں پاس بہت زور سے چیخی تھی۔ مجھے ریلیشن بنانے میں دلچسپی نہیں ہے، میں میرڈ ہوں، عالم نے سرد لہجے میں کہا۔ سو واٹ، میرڈ مرد ہی تو دلچسپی رکھتے ہیں یار، کہتے ہوئے اس کے سامنے آئی تھی۔ عالم نے بروقت اپنے قدموں کو روکا ورنہ وہ اس سے ٹکرا جاتی۔ اب تمہیں کر کے دکھاؤں گا۔ اسے اپنی آواز اس پر زہر لگی تھی۔ دانت پر دانت جماتے ہوئے اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ تو پھر جان لو، مہربان عالم شاہ ان مردوں میں سے نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا وہ اسے ہونٹ سکیڑنے پر مجبور کر گیا تھا، قریب ہی، کیونکہ وہ سید زادہ ہے۔ عالم کی بجائے براک روئے نے جواب دیا تھا، ساتھ ہی عالم کو آنکھ ماری تھی۔ پہچان کے رنگ ابھرنے پر ایک بے اختیار مسکراہٹ نے عالم کے لبوں کو چھو لیا تھا۔ کیونکہ میں مسلمان ہوں، اس نے آگے بڑھ کر براک کے بازو پر چٹکی کاٹی تو وہ بازو مسلتا ہوا ہنسا۔ مایا نامی اس لڑکی نے کچھ الجھن آمیز نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ویسے میں کرسچن ہوں اور میرڈ بھی، اگر تم چاہو تو مجھ سے ریلیشن بنا سکتی ہو۔ عالم کو پیچھے دھکیل کر مایا کی طرف بڑھتا وہ ہنوز غیر سنجیدہ تھا۔ اس کی پیشکش پر مایا نے ناک چڑھائی تھی۔ شٹ اپ، ہاتھ میں پکڑا تولیہ اس کے منہ پر مار کر کہتی وہ پلٹی تو عالم نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ براک بالوں میں ہاتھ چلاتا اس کی طرف گھوم گیا۔ کیا میں صرف اس سے مذاق کر رہا تھا؟ خفت مٹانے کو براک نے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارے پاس صرف یہ ایک کلب ہی ہے جس کے تم آنر ہو، تبھی تمہارے پاس اس قسم کے مذاق کرنے کا وقت ہے۔ عالم نے غیر سنجیدگی سے کہا تو وہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ خیر، تم نہیں جانتے، میرا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن میں اسے صرف تمہاری گیم دیکھنے میں ضائع کرتا ہوں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے براک نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو عالم نے بھویں اچکائی تھی۔ تو کس نے کہا ہے کہ وقت ضائع کرو میرے شوق نے جواب پھولی تھا۔ اچھا بہانہ ہے۔ عالم بار ٹیبل کے قریب سے ہٹ گیا تھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، شیبی کے بعد وہ تم ہو جس کی باکسنگ میں شوق سے دیکھتا ہوں۔ براک نے پیچھے سے آواز لگائی تو عالم جاتے جاتے پلٹا۔ تم جانتے ہو اسے؟ عالم نے بے تاثر لہجے میں پوچھا تھا۔ اسے کون نہیں جانتا؟ براک ہنسا تو عالم نے لب بھیج کر سر اس بات میں ہلایا اور پلٹ گیا۔ دوستی کر چکے ہو اور فون نمبر دے کر نہیں جاتے، یہ آخر ہر بار تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ براک نے اونچی آواز میں پوچھا، لیکن اس بار وہ بنا رکے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ خوش بچھڑ کر رہ سکا تو بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ خوش بچھڑ کر رہ سکا تو بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ ہاں مگر یہ مانتا تو بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ دوسروں سے مانگتے کیا پارسائی کے ثبوت، سچ تو یہ ہے پارسا تو بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ عمر ایک دوجے کے پایوں کاٹنے میں کاٹ کر آج پیروں پر کھڑا تو بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ ایک دوجے کو ٹلانے کا یہی انجام تھا، ایک دوجے کو ٹلانے کا یہی انجام تھا۔ عمر ساری پھر ہنسا تو بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ کون ہے پھر جس نے کھینچی ہے جدائی کی لکیر، مانتی ہوں بے وفا تو بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ ایک تو خاموش کرتا جا رہا ہے شہر کو اور اس پر بولتا تو بھی نہیں، میں بھی نہیں۔
بے دم ہوتی ٹانگوں کو گھسیٹتی وہ غائب دماغی کسی حالت میں شہید کے سنگ راہداریاں پار کر رہی تھی۔ بھوری آنکھوں میں ہار دہک رہی تھی۔ ذلت و اہانت کے شدید احساس نے اس کے حواس سلب کر ڈالے تھے۔ بدر لغاری کو دھول چٹانے کی لگن میں وہ کورٹ کچہری تک تو آ گئی تھی، لیکن نتیجتاً جو ذلت آج اسے اٹھانی پڑی تھی اس کے ذائقے نے اس کی روح کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اس کا دل زخمی ہو رہا تھا، سانسیں بکھر رہی تھی۔ اس جنگ نے لمحوں میں اس کی ذات کے غرور کو مسمار کر ڈالا تھا۔ کب وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی، کب ڈرائیور نے اسے مین روڈ پر ڈالا، اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ ہوش تو تب آیا جب کورٹ سے تقریباً 4 کلومیٹر دور 8 سے 10 گاڑیوں نے آگے پیچھے سے ان کی گاڑیوں کو گھیر لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، کسی نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ مقابل جو کوئی بھی تھا چہرے کو رومال سے ڈھانپے ہوئے تھا۔ دستانے میں مقید ہاتھ بڑھا کر اس نے علیشا کا بازو اپنی گرفت میں لیا اور اسے باہر کھینچ لیا۔ وہ جیسے کسی گہری نیند سے جاگی تھی۔ فوراً مزاحمت کی، چھوڑو مجھے، چھوڑو، وہ چلائی، لیکن ناکام۔ پلٹنے پر اسے عبدالعزیز چوہان اور ان کے ساتھی بندوق کی نوک پر بے بس کھڑے نظر آئے تھے۔ ہمیں سختی پر مجبور نہ کریں بیوی، سردار سائیں آپ کے منتظر ہیں، تپر نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کہا تو وہ تھم سی گئی تھی، آنکھیں پل میں بھیگتی چلی گئی تھی۔ نہیں، چھوڑو تایا سائیں، مجھے بچا لیں شہید۔ وہ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش میں مچل اٹھی تھی۔ تم جو کوئی بھی ہو، میں تمہاری بوٹیاں نوچ لوں گا۔ عبدالعزیز چوہان دھاڑے تو تپر کی آنکھوں میں تمسخر سمٹ آیا تھا۔ اتنی تمہاری اوقات نہیں ہے، تپر نے جس انداز میں کہا تھا وہ چوہان کو باور کروانے کے لیے کافی تھا کہ اسے کس شخصیت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ شہید نے حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس کی پیشانی پر ریوالور تانے کھڑے آدمی نے اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ وہ کسی طوفان کی طرح آئے تھے اور تیز رفتار آندھی کی مانند علیشا کو ساتھ لے گئے۔ وہ سب کی سب گاڑیاں سے آدھی پیچھا کرو۔ عبدالعزیز چوہان اپنے آدمیوں پر چیخے۔ پولیس کو فوراً کال کی گئی تھی، لیکن آگے جا کر ان گاڑیوں نے راستے تبدیل کر لیے تھے۔ اب سمجھنا مشکل تھا کہ علیشا چوہان کس گاڑی میں ہے۔ یو آر انڈر اریسٹ۔ اس نے بیٹھنے کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا جب ایک انسپکٹر سڑک سے اس کے سامنے آتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے پیچھے آتے شانزل نے تیزی سے اس کی طرف پیش قدمی کی۔ آپ نے نہ صرف جج سے بدتمیزی کی ہے بلکہ عدالت میں ذیلی رپورٹ پیش کی ہے۔ میرے پاس آپ کی فوری گرفتاری کے آرڈر ہیں۔ انسپکٹر نے سنجیدگی سے وضاحت دی۔ ہتھکڑی لگاؤ انہیں، انسپکٹر نے اپنی ساتھی سے کہا تو بدر نے لب بھیجتے ہوئے اس انسپکٹر کو گھورا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تھانے جا رہا ہوں، بدر نے بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول لیا۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا وکیل صاحب۔ انسپکٹر نے اس کی گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ کیا چاہتے ہو؟ اپنی پوسٹ سے اترنا یا تھانے میں میرا استقبال کرنا؟ وہ اسے واضح الفاظ میں دھمکا رہا تھا۔ انتخاب اس انسپکٹر کے ہاتھ میں تھا، یا تو وہ چپ چاپ تھانے اس کے خود سے آنے کا انتظار کرتا یا پھر اپنے عہدے کو خیر بات کہنے کے لیے خود کو تیار کر لیتا۔ آپ مسلسل قانون کی توہین کر رہے ہیں وکیل صاحب، انسپکٹر نے مدھم لہجے میں احتجاج کیا۔ جو شخص مسلسل قانون کی توہین کرے اور قانون پھر بھی اس کے سامنے بالکل آپ کی طرح بے بس نظر آئے تو پھر قانون کے رکھوالوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ مقابل موجود شخصیت سردار بدر لغاری ہے۔ درمیان میں آتا شانزل سنجیدگی سے بولا تو بدر نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسا لیے تھے۔ آپ چلیے، ہم آ رہے ہیں، سنجیدگی سے کہتے شانزل نے اس بار خود بدر کے لیے دروازہ کھولا تو وہ لب بھیگتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ انسپکٹر کو اپنے قدم موڑنے پڑے تھے، اس کے ساتھ ہی شانزل نے فرنٹ سیٹ سنبھال لی تو بدر نے گاڑی آگے بڑھائی۔ تم میرا پیچھا نہیں چھوڑو گے نا؟ بدر نے بے تاثر لہجے میں پوچھا، جس کی ناک سے نکلتا خون تھم چکا تھا، مرتے دم تک نہیں۔ شانزل سنجیدہ تھا۔ بدر نے گردن موڑ کر نظر سامنے سڑک پر ٹکا دی۔ گارڈز کی جیپیں اس کی گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ راستہ بدل چکا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دائیں جانب سے آتی سڑک سے کراٹے بھرتے سیاہ پجاروں نے بدر کی گاڑی کا راستہ کاٹا۔ بدر کا پاؤں بے اختیار بریکس پر پڑا تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل چھوڑتا وہ جس سڑک سے گاڑی سے باہر نکلا تھا اسی تیزی سے دوسری جانب سے سیاہ پجاروں سے تپر باہر نکلا تھا۔ حکم سائیں، اس نے جھک کر سلام کیا۔ بدر نے سر کے اشارے سے جواب دیتے ہوئے خود آگے بڑھ کر سیاہ پجاروں کا پچھلا دروازہ کھولا۔ اندر نگاہ اٹھتے ہی ٹھہر سی گئی تھی۔ دروازے سے چپتی بیٹھی وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ سائیں، وہ لوگ پیچھے ہی ہیں۔
تبر نے اسے آگاہ کیا تو بدر نے جھک کر ہاتھ بڑھایا اور کونے میں چپکی بیٹھی علیشا کو بازو سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا تھا۔ رو رو کر اس کی بری آنکھیں سوج چکی تھی۔ چھوڑیں مجھے، وہ غصے سے چیخی۔ بھیگی ہوئی آواز سنسان سڑک پر گونجی تھی، جبکہ علیشا پر نظر پڑتے ہی شانزل کی بھویں تن گئی تھی۔ اسے بدر سے اس حد تک پاگل پن کی امید نہیں تھی۔ جواب تبر کی طرف گھومتا اس سے مخاطب تھا، بابا سائیں کو اس بابت کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ بدر نے اسے ہدایت کی تو تبر نے فوراً گردن ہلائی تھی۔ بہتر سائیں، لیکن اگر بیوی ان لوگوں کو نہ ملی تو وہ پولیس لے کر حیدر ولا جانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تبر نے مدھم سنجیدہ سی آواز میں کہا کہ بدر نے ہلکارا بھرا۔ میں دیکھ لوں گا، بدر نے لاپرواہی سے کہا تھا، پھر علیشا کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ اس نے جیسے ہی اسے چھوڑ کر دروازہ کھولنا چاہا، علیشا نے گھوم کر اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا یا دوبارہ اسے قابو کرتا، علیشا کا ہاتھ اٹھا تھا، اس کے گال پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ چٹاخ کی زوردار گونج نے جہاں گاڑی میں بیٹھتے تبر کو ساکت کیا تھا، وہیں بدر کے گارڈ نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، پھر اگلے ہی پل نظریں چرائی تھی، جبکہ وہ خود اس کی جرأت پر دنگ رہ گیا تھا۔ بے یقینی کسی کیفیت میں وہ اس کی طرف دیکھتا جو شعلہ جوالہ بنی پوری ہانپ رہی تھی۔ طلاق دیں آپ مجھے ابھی، اور اسی وقت طلاق دیں، اپنا آپ کھوتی اس پر چیخی تھی۔ تماشا بنا دیا ہے آپ نے میرا، میرے کردار کا، میری محبت کا۔ اسے پھر سے پیچھے دھکیلتی وہ گھبرائی تھی۔ شانزل گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی آپ کو چاہنا ہے، بدر لگا رہی، اسی کی سزا آج کورٹ میں دی ہے نا آپ کے وکیل نے مجھے، اپنے بھیگے گال رگڑتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں چلائی تھی۔ بدر نے بدقت تمام خود کو کمپوز کیا تھا، ورنہ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ دنیا کو آگ لگا دے۔ اندر بیٹھو، اسے بازو سے تھامتے ہوئے بدر نے اسے گاڑی کی طرف گھسیٹا۔ اس بار شانزل نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا تھا۔ نہیں بیٹھنا مجھے، نہیں جانا کہیں آپ کے ساتھ، وہ مچل اٹھی تھی۔ علیشا مجھے سختی پر مجبور مت کرو، وہ مدھم آواز میں گھر آیا۔ سختی ہی تو برتی ہے آپ نے ہمیشہ، نرمی برتی ہی کب ہے؟ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں شکوہ کر گئی تھی۔ بدر نے انسنی کرتے اسے ممکنہ حد تک نرمی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا تھا، پھر خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ گاڑی چلاؤ شانزل، وہ سرد لہجے میں بولا تو شانزل نے فوراً سے اس کے کہے پر عمل کیا تھا۔ علیشا کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے، وہ چیخی تھی، لیکن وہ سرخ چہرہ لیے خاموش بیٹھا رہا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں بدر، علیشا نے اس کا کندھا ہلایا تھا، لیکن بے اثر معلوم ہوتا تھا کہ علیشا کے ہاتھ کے تھپڑ نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ بدر، علیشا نے اس کے کوٹ کا کالر تھام کر اسے اپنی طرف گھسیٹنے کی کمزور کوشش کی تو بدر نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے اس کی کمروں میں بازو ڈال کر اسے اپنے قریب تر کر لیا تھا۔ علیشا کا دل تو گویا اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ میں تو ہمیشہ ہی برا کرتا ہوں، علیشا اس کی آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گاڑے ہوئے وہ بھاری ہوتی آواز میں اس کے پہلے الزام کا جواب دے رہا تھا۔ وہ دشمن جاں اپنی تمام تر سحر انگیزی سمیت اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر رہا تھا۔ آج ہر بار سے زیادہ برا کر رہے ہیں، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ جو کر کے آئی ہو کیا وہ اچھا ہے؟ شکوہ کرنا نہ تو اس کی عادت تھی اور نہ ہی سرشت، لیکن جانے کیوں وہ اسے بتا رہا تھا کہ جس کمظرفی کا مظاہرہ وہ کر آئی ہے اس پر ضبط کرنا ناممکنات ہی میں سے ہے۔ ہاں تو آپ کو شرم نہیں آئی؟ کہتے ہوئے اس نے فاصلہ بڑھانے کو اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا، جس کی نگاہیں بے تابانہ اس کے نکوش سے لپٹ رہی تھی۔ جھوٹ بولتے ہوئے اس کی آواز لرز اٹھی تھی۔ جیلی رپورٹ بنواتے ہوئے وہ سسکنے کو تھی، کورٹ میں اتنے مردوں کے سامنے میری ذات کو تماشا بناتے ہوئے، بولتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ آپ باپ نہیں بن سکتے۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ پھر بھی آپ نے مجھے اپنے وکیل کے سامنے ذلیل کروایا۔ وہ اذیت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ بدر تو بس اس کا رونا دیکھ رہا تھا۔ اس نے کیا کہا آپ نے سنا نہیں؟ مجھے جھوٹی رپورٹ دکھا کر کہتا ہے کہ بچہ کس کا ہے۔ ہچکیوں کے درمیان شکوہ کرتی وہ اس پر بھول گئی تھی کہ بدر کی مردانگی پر سوال اٹھانے والی وہ خود تھی۔ وہ بھول تو وہ خود بھی گیا تھا، سب کچھ جیسے پیچھے رہ گیا تھا۔ علیشا کے الزامات، اس کی کمظرفی، عدالت میں ہوئی توہین، ابھی کچھ دیر پہلے پڑا وہ تھپڑ، سب کچھ اس لمحے جیسے محو ہو گیا تھا۔ کچھ واضح تھا تو علیشا چوہان کا وجود، اس کی آنکھوں
سے بہتے آنسو، اذیت، آواز کا بھاری پن وہ ہار گیا تھا ایک بار پھر، جسے آج تک کمرہ عدالت میں بڑے سے بڑا کوئی وکیل شکست نہ دے سکا تھا۔ اسے وہ چھوٹی سی لڑکی شکست فاش دے گئی تھی۔ ہاں، وہ بیرسٹر بدر لغاری جسے دشمن بے بس نہ کر سکے تھے، وہ اپنی بیوی علیشا چوہان کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ میری جان، بدر نے بے اختیار اس کا بھیگا رخسار اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا تو وہ لب بھیگتی چہرے کا رخ موڑ گئی تھی۔ وہ بے رخی کی انتہا کر رہی تھی۔ اگر کہہ دو کہ آخری سانس تک تم سے نرمی ہی برتوں گا، اپنے مرنے تک تمہیں سے محبت کروں گا، روزے محشر بھی تمہارا ہی نام پکاروں گا، تو کیا تم ابھی میرے ساتھ چلو گی علیشے؟ کیا میرا ہاتھ تھام لوگی؟ کیا مجھے ان اندھیروں سے نکال لوگی جو میرا دل سیاہ کر رہے ہیں؟ اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اپنی طرف گھماتا وہ سرگوشیانہ پوچھ رہا تھا۔ محبت میں انسان بچہ بن جاتا ہے، اور وہ بھی بن گیا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھر آئے تھے۔ علیشا نے دکھتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ چہرہ، وہ نقوش، وہ آواز۔ علیشا کا دل رونے لگا تھا۔ ایک دھوکہ، بے پناہ اذیت، لازوال قحط، ذلت کی کھائیاں، اپنوں کی بے رخی۔ باپ کی جدائی کیا کچھ نہ سہا تھا اس نے، فقط اس شخص کی وجہ سے۔ نہیں، ہرگز نہیں، مجھے اب آپ کا ساتھ قبول نہیں ہے۔ نفی میں سر ہلاتی وہ سر ہلاتی زخم ہوتے دل کو سنبھال کر بولی تھی۔ بدر نے اپنی سماعتوں کو بے یقین ہوتا پایا تھا۔ اس کی شخصیت، اس کا مقابل، اس کا لہجہ، اس کی گزارش، اس کی محبت کچھ بھی تو ٹھکرائے جانے کے قابل نہ تھا، اور وہ لڑکی کتنے دھڑلے سے اسے دھتکار رہی تھی، اسے رد کر رہی تھی، یعنی حد کر رہی تھی۔ بدر نے بہت آہستگی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا۔ گاڑی چلاتے شانزل کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ گاڑی کسی ٹرک میں دے مارے۔ آزادی پاتے ہی وہ اس سے دور ہو کر مخالف سمت گاڑی کے دروازے سے جا چپکی تھی۔ تھانے چلو شانزل، بدر نے چہرے کا رخ دروازے کے شیشے کے پار سڑک کی طرف موڑتے ہوئے بے رخی سے کہا۔ آر یو شیور؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ بدر نے کوئی جواب نہ دیا تو شانزل نے لب بھیگتے ہوئے گاڑی ریورس کر لی تھی۔ خود پر کڑے پہرے بٹھاتا بدر باہر سڑک کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ سیاہ آنکھیں آج اس کا ساتھ دینے سے قاصر ہو رہی تھی۔ مشہور بہت ہے میرے لفظوں کی تاثیر، مگر پھر بھی ایک شخص مجھ سے منایا نہیں جاتا۔ اب تو ایسا ہے کہ آنکھوں کو کھول بھی لوں، دل کسی خواب میں لپٹا ہوا رہ جاتا ہے۔ اس کی یادوں کو دل و جان سے رخصت کرنا کام ایسا ہے کہ ہوتا ہوا رہ جاتا ہے۔ روٹی کے نوالے بناتی وہ کسی زہر کی مانند انہیں حلق سے نگل رہی تھی۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے اور چہرے پر بے بسی رقم تھی۔ کمرے میں وہ تھی اور اس کی تنہائی، وہ جو تنہائی کا ہم سفر تھا، وہ اب ہمیشہ کے لیے راستہ بدل چکا تھا، وہ راستہ جس سے واپسی ممکن ہی نہ تھی۔ اور زہرا اب اس راستے کی تلاش میں تھی جس پر منڈلاتی موت جانے کب اس کا ہاتھ تھامنے والی تھی۔ معمول کے مطابق چند لقمے زہر مار کر کے اس نے پلیٹ کھسکا دی۔ وضو کی غرض سے وہ واش روم میں جا گھسی تھی، پھر باہر نکل کر نماز ادا کی۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہی اسے وہ دشمن جاں یاد آیا تھا۔ تم یقین کیوں نہیں کرتی میرا؟ وہ شکوہ کر رہا تھا۔ مر جاؤں تو کیا تب بھی نہیں کرو گی؟ اس کے الفاظ یاد کرتی وہ سسکنے لگی تھی۔ جانے کتنے لمحے یوں ہی روتے روتے بیت گئے تھے، اور جانے کتنے ہی پل میرا دہلیز میں کھڑی اس عورت کو دیکھتی رہی تھی جو ولید شاہ کی موت کے بعد کھلتی چلی جا رہی تھی۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس نے جائے نماز سمیٹی تو نگاہ میرا پر پڑی تھی۔ زہرا کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا، کسی بے جان روبوٹ کی طرح وہ کھڑی ہوئی اور جائے نماز اس کی جگہ پر رکھ کر بیٹھ پر جا بیٹھی تھی۔ کیا آپ مجھے نہیں پہچانتی؟ اندر آتے ہی میرا نے مدھم آواز میں سوال کیا۔ زہرا نے پاؤں سمیٹ لیے تھے۔ پہچانتی ہوں۔ زہرا کے سوکھے لب ہلے تھے۔ تو پھر ایسے بیہیو کیوں کر رہی ہیں مجھے جیسے آپ جانتی بھی نہیں ہیں؟ وہ نرمی سے استفسار کرنے لگی۔ پہچاننے کا مطلب جاننا تو نہیں ہوتا۔ اس کی طرف خالی نظروں سے دیکھتی زہرا نے دھیمے لہجے میں ایک چیختا ہوا تھپڑ سے دے مارا تھا۔ میرا کو اپنا چہرہ سلگتا ہوا محسوس ہوا۔ جاننے میں وقت لگتا ہے، وہ مشکل بولی تھی۔ ہاں، لیکن وہ وقت اب گزر چکا ہے۔ زہرا کا لہجہ نہیں بدلا تھا۔ ایسے مت کہیں اماں، اس نے تڑپ کر ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ تو پھر تم بھی مجھے ماں نہ کہو، اپنے ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے وہ نم آواز میں بولی۔ تو پھر کسے کہوں؟ بچپن سے اپنی ماں کو پکارنے کے لیے ترسی ہوں، ماں کی گود، ماں کا لمس، ماں کی محبت، ماں کی پکار۔ کیا بتاؤں، کس کس جذبے کے لیے؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بول رہی تھی جب زہرا نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ چپ کر جاؤ، میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں
زہرا بھیگے لہجے میں چیخی تھی۔ ان کی بیگانگی پر میران نے دھندلی آنکھوں سے ان کا چہرہ دیکھا، جبکہ اندر آتی مہرماں کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ میں نے تو سنا تھا کہ ماں اپنی اولاد سے کبھی منہ نہیں موڑتی، تو پھر آپ کا یہ لہجہ؟ پوچھتے ہوئے مہرماں کی آواز لرز گئی تھی۔ اس کی آنکھیں پہلے بے رونق ہو رہی تھی، میرا رو رہی تھی۔ زہرا کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ نہیں ہوں میں ماں، کچھ نہیں ہوں میں کسی کی۔ اگر میں کچھ ہوں تو بس ولید شاہ کی بیوہ ہوں، ولید شاہ جس سے یہ نفرت کرتی تھی۔ دل کے درد پر ضبط کرتی وہ میرا کی طرف اشارہ کرتی سخت لہجے میں بولی تو مہرماں ان کے قریب آ گئی تھی۔ تو پھر جان لیں یہ ولید شاہ کی بیٹی ہے، وہی بیٹی جس سے ولید شاہ محبت کرتے تھے۔ ان کی طرف دیکھتی وہ سنجیدگی سے بولی تو زہرا کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ یہ میرا ولید شاہ ہے اماں۔ میرا کا بازو تھام کر اسے زہرا کے سامنے کرتی وہ قدرے اونچی آواز میں بولی تو میرا کے آنسوؤں کی رفتار بڑھ گئی تھی۔ ولید شاہ کی آخری نشانی، وہی ولید شاہ جس سے آپ محبت کرتی ہیں، کہتے ہوئے مہرماں خود بھی رو دی تھی۔ تو زہرا نے اپنے لب بھیگتے ہوئے منہ موڑ لیا، آنکھیں بہنے لگی تھی۔ تم دونوں یہاں سے چلی جاؤ، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں نہیں جاؤں گی، مہرماں سے پہلے میرا بولی تھی، جب تک آپ مجھے اپنے سینے سے نہیں لگائیں گی میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ان کے پیروں کے قریب زمین پر بیٹھتی وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے بولی تو زہرا کا دل تڑپنے لگا تھا۔ بے بس کھڑی مہرماں بھی رو رہی تھی۔ اماں پلیز مان جائیں نا، بھرائی ہوئی آواز میں کہتی مہرماں بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اپنی کمزرفی میں اپنے باپ کو کھو دیا ہے، اب آپ تو مجھے خود سے محروم نہ کریں۔ روتی ہوئی میرا نے سسکتے ہوئے ان کے پیروں پر سر رکھ دیا تھا۔ کاش میں کوما سے باہر نہ آتی، میں تبھی مر جاتی تو شاید آج میرا باپ زندہ ہوتا۔ اس کی حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نما گزارش نکلی تو زہرا نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ میرا ان کے لبوں نے بے آواز جنبش کی تو میرا نے سر اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ اگر میں مر جاؤں تو کیا تب آپ مجھ سے محبت کریں گی؟ سوال کیا کر رہی تھی وہ ان کا دل چیر رہی تھی۔ زہرا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے تو وہ اگلے ہی پل تڑپ کر ان کے سینے سے لگی تھی۔ معاف کر دیں مجھے معاف کر دیں اماں، وہ بلک بلک کر روتی کہہ رہی تھی۔ مہرماں نے ہولے سے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کی۔ زہرا اسے خود سے لگائے اس کی پشت سہلانے لگی تھی۔ میں نے معاف کیا، وہ خود بھی رو رہی تھی۔ اماں میں مر جاؤں گی، آپ کی ناراضگی مجھے مار ڈالے گی۔ اس کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ میں نہیں ہوں تم سے ناراض، نہیں ہوں میری جان۔ اسے خود سے الگ کر کے اس کے آنسو صاف کرتی وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ دونوں کی طرف تکتی مہرماں کی نگاہ دھندلانے لگی تھی، سانسیں یکدم بے ترتیب ہوئی تھی۔ سچ کہہ رہی ہیں نا آپ نے مجھے معاف کر دیا نا اماں؟ بے تابانہ پوچھتی میرا نے ان کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا تو زہرا وہ مشکل مسکرائی تھی۔ اسے مسکرانا پڑا تھا کہ ولید شاہ کے بعد وہ اپنی اولاد سے محروم نہیں ہونا چاہتی تھی۔ جبکہ ان کی گفتگو سننے کی کوشش کرتی مہرماں کی سماعتیں سائیں سائیں کرنے لگی تھی۔ اماں میرا دل اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے سہلانے کی کوشش کرتی مہرماں کے لب بمشکل پھڑپھڑائے تو میرا کی طرف متوجہ زہرا نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کی بدلتی رنگت نے زہرا کے احسان خطا کر دیے تھے۔ میرا نے بھی اس کی طرف گردن گھمائی تھی۔ مہر کیا ہوا ہے؟ انہوں نے سرد سے اسے تھاما تھا، جو اگر سہارا نہ ملتا تو منہ کے بل زمین بوس ہو جاتی۔ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اس نے اٹھنے کی ناکام کوشش کی لیکن اگلے ہی پل اسے ابکائی آئی تھی۔ میرا اپنا رونا دھونا بھول بھال کر پانی لینے کے لیے میز کی طرف بھاگی جہاں جگ اور گلاس رکھا تھا، جبکہ زہرا نے اس کی پشت سہلائی تھی۔ پانی کے چند گھونٹ پڑنے کے بعد اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اس نے زہرا کے کندھے پر سر ٹکا دیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری جان کیوں اتنی بے دم ہو رہی ہو؟ ناشتہ کیا تھا؟ اس کا رخسار سہلاتے انہوں نے تشویش زدہ انداز میں پوچھا تو مہرماں نے یوں ہی ان کے کندھے پر سر رکھے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ماں بننا بہت مشکل ہے اماں، اور ماں بن کر مجھ جیسی اولاد کو جھیلنا اور بھی مشکل۔ ان کی طرف دیکھ کر کہتی وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تو زہرا نے کچھ غائب دماغی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ پھر اگلے ہی پل اس کی بات کا مطلب سمجھتی وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ کیا سچ میں؟ انہوں نے اس کا چہرہ تھام کر اونچا کرتے ہوئے پوچھا تو سیدھی ہوتی وہ نظر جھکا کر انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ اس کے یوں شرما جانے پر میرا روتے روتے ہنستی تھی۔ بتاؤ مجھے کب سے ہے تمہاری یہ حالت؟ منصب کو بتایا تم نے؟ انہوں نے اس بار مسکراہٹ روکتے ہوئے پوچھا تو مہرماں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ 2-3 دن سے یہی حال ہے، منصب کو نہیں پتا، ایون مجھے بھی نہیں پتا تھا، لیکن جیا مومانی نے بھی کچھ دیر پہلے جب مجھے دیکھا
تو انہوں نے سمجھایا بھی اور بتایا بھی۔ وہ یوں ہی سر جھکائے بولی تو زہرا پھر سے مسکرا دی تھی۔ تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا مہر، میرا نے خوشی سے اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتے کہا۔ تو مہرماں نے جھکا سر ہولے سے اٹھایا، جب تک وہ نہیں آئے گا میں کہیں نہیں جاؤں گی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو زہرا نے ایک بار پھر اس کا چہرہ اپنی طرف گھمایا۔ منصب کی بات کر رہی ہو تم؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تو مہرماں نے لب بھینچتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ بے وقوفی مت کرو، اگر اسے وہاں 1-2 دن لگ گئے تو تم یوں ہی بے حال رہو گی کیا؟ انہوں نے اسے ڈپٹا تو مہرماں نے منہ بسورا تھا۔ ہاں میں رہوں گی، لیکن جب تک وہ نہیں آئے گا میں کہیں نہیں جاؤں گی اماں، وہ ضدی پن سے بولتی کھڑی ہوئی۔ تو میرا نے زہرا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اسے اس کے کمرے میں لے جاؤ، میرا اور بڑی بیوی کو میرا پیغام دو کہ میں انہیں یاد کر رہی ہوں، زہرا نے آہستگی سے کہا۔ تو میرا نے آگے بڑھ کر مہرماں کو بازو سے تھام لیا تھا۔ آپ جسے مرضی بلا لیں، میں کسی کی نہیں سنوں گی اماں، وہ کمرے سے جاتے جاتے پلٹ کر بولی تھی۔ تو زہرا نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا، پاگل کہتے ہوئے پھر سے مسکرا دی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح، لیکن ان کا دل مہرماں کی جانب سے ملنے والی خبر سن کر مسرور ہو گیا تھا۔ امید ہے آپ دوستوں کو شدت ناول کا یہ دوسرا پارٹ بھی پسند آئے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اس ناول کے نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔